السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پاکستان جمہوری محاذ اور پاکستان قومی اتحاد کے متعلق آگاہی فراہم کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو MRD کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ MRD کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ مضمون اختر بلوچ صاحب کی تحریر سے ماخوذ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی پاکستان جمہوری اتحاد کے نام سے مشہور ہے۔ MRD کے بارے میں عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کی تشکیل 1983 میں ہوئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ MRD کا وجود 1981 میں عمل میں آیا تھا۔ MRD میں پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، تحریک استقلال، پاکستان مسلم لیگ، خواجہ خیرالدین اور ملک قاسم گروپ، پاکستان نیشنل پارٹی اور عوامی تحریک اور نیب پختونخوا شامل تھی۔ ان میں سے کئی جماعتیں بھٹو مخالف تحریک PNA کی سرکردہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین پر مشتمل تھی۔ MRD کا مطالبہ تھا کہ مارشل لا فوری طور پر ختم کر کے آزادانہ اور شفاف انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ تحریک کا آغاز بڑے ہی جوش و خروش سے ہوا۔ ملک بھر میں جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے ہوئے، لیکن اس موقع پر PIA کے ایک طیارے کو اغوا کر لیا گیا، جس کی ذمہ داری الذوالفقار نامی تنظیم نے قبول کی، جس کے روح رواں ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ اور شاہ نواز تھے۔ اس کے نتیجے میں تحریک کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو MRD میں شامل تمام جماعتوں پر شدید تحفظات تھے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب دختر مشرق مطبوعہ 1999 زیر اہتمام مساوات پبلیکیشن اسلام آباد کے صفحہ نمبر 273 تا 277 میں یوں کیا ہے۔ MRD کی تشکیل سے قبل میری والدہ نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے کہ ضیاء اپنی چالوں سے ہمیں مات دے دے، ہمیں اسے مات دینی چاہیے۔ یہ ستمبر کا واقعہ ہے، جب جتوئی کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی تھی۔ اگرچہ اس خیال سے مجھے وحشت ہوتی ہے، تاہم ہمیں پاکستانی قومی اتحاد کی طرف سے مثبت رویوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ ضیاء کے مخالفین میں پھوٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہل تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس سے پارٹی رہنماؤں میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ میں نے احتجاج کیا، ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگانے والے یہی پاکستانی قومی اتحاد کے لوگ تھے، جنہوں نے قومی آمریت کے لیے، فوجی آمریت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ یہ لوگ ضیاء کی کابینہ میں وزیر تھے جب اس نے پاپا کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا اور کون سا راستہ ہے؟ والدہ نے پوچھا۔ جب مثالی حالات موجود نہ ہوں تو بدنما حقائق کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جب مثالی حالات موجود نہ ہوں تو بدنما حقائق کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 ارکان پر مشتمل پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ ہمیں علم تھا کہ ہم ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ سیاسی ملاقاتوں پر
پابندی تھی، لیکن اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہتے تو اس کا مطلب حکومت کی کارروائیوں پر سر ہلانا ہوگا۔ یہ اجلاس ایسی ہی دوسری ملاقاتوں کی طرح 70 کلفٹن میں منعقد کیا جا رہا تھا۔ رہنما ملک کے دور دراز علاقوں یعنی صوبہ سرحد بلوچستان سے بھی تشریف لائے تھے، اور متوقع طور پر مذاکرات میں کافی تلخی بھی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان قومی اتحاد کے لوگ قاتل ہیں، سندھ کے ایک رکن نے برملا کہا۔ اگر آج ہم ان سے معاہدہ کرتے ہیں تو کل کو جنرل ضیاء سے براہ راست مذاکرات سے ہمیں کون سی چیز مانے ہوگی؟ آخر کار عملیت پسندی کا بول بالا ہوا، اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ سلسلہ جنبانی کو ترجیح دی۔ تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD کے تانے بانے کو تشکیل دیا گیا۔ ذاتی طور پر مجھے اپنے والد کے پرانے دشمنوں کے ساتھ اتحاد قبول کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ سابقہ مخالف پارٹیوں کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات میں ایسی ہی مشکل کا سامنا تھا۔ وہ آپس میں بھی کھل کر بات چیت کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ ابتدائی ملاقاتوں میں شدید مخالف پارٹیوں کے رہنما ایک دوسرے سے براہ راست بات چیت کرنے سے گھبراتے رہے اور ایلچیوں کے ذریعے مصروف گفتگو رہے۔ خیالات میں تلخی کی بنا پر پورے طریقہ کار میں پیچیدگی پیدا ہو گئی، خاص طور پر مجوزہ MRD کے چارٹر پر، یعنی آیا 1977 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا نہیں؟ آیا میرے والد کی موت کو بیان کرنے کے لیے لفظ پھانسی کا استعمال کیا جائے گا یا قتل؟ اکتوبر 1980 سے فروری 1981 تک کے 4 طویل مہینوں کے بعد تعطل دور ہوا، اور تمام 10 پارٹیوں نے ایک متفقہ لائحہ عمل طے کرنے میں کامیابی حاصل کی، مگر یہ بھی کوئی آسان معاہدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد کے سابقہ مخالفین کو ان کے گھر میں ان کی بیوہ جو PPP کی چیئرپرسن تھی اور بیٹی سے سیاسی معاہدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سیاست کس قدر عجیب چیز ہے۔ پاکستان جمہوری پارٹی کے نصر اللہ خان ترکی ٹوپی پہنے ہوئے میری والدہ کے دائیں بازو کی طرف بیٹھے، اصغر خان کی معتدل مزاج تحریک استقلال کے بھرے ہوئے چہرے والے قصوری ان کے نمائندے کے طور پر میرے بالمقابل برجمان تھے۔ مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے بارش رہنما کمرے کے ایک طرف تھے، اور دوسری طرف بائیں بازو کی ایک چھوٹی سی پارٹی کے رہنما فتح یاب علی خان، جنہوں نے کلف لگا ہوا چوڑی دار کرتا اور تنگ پائجامہ پہنا ہوا تھا، تقریباً 20 کے قریب افراد تھے، جن میں سے اکثریت سابقہ پاکستان قومی اتحاد کے رہنماؤں کی تھی۔ میں اپنے آپ کو یاد دلاتی رہی کہ اصل بات تو ضیاء کو اقتدار سے محروم کرنا ہے، اور متضاد خیالات کے باوجود سیاسی اتحاد کو مضبوط کر کے ضیاء کو انتخابات منعقد کرانے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ امر بہت مشکل تھا۔ میں اپنے آپ کو یاد دلاتی رہی کہ اصل بات تو ضیاء کو اقتدار سے محروم کرنا اور متضاد خیالات کے باوجود سیاسی اتحاد کو مضبوط کر کے ضیاء کو انتخابات منعقد کرانے پر مجبور کرنا تھا۔ یہ امر بہت مشکل تھا۔ سگریٹ کا دھواں اور جذبات کا اشتعال بڑھتا رہا۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر مخملی پوش اور چھت پر فانوس جگمگاتے رہے، اور اجلاس طویل ہو گیا کہ دوسری صبح 12 بجے منعقد کرنا پڑا۔ ایک مرحلے پر پاکستانی قومی اتحاد کے ایک سابق رہنما نے 1977 کی متشدد تحریک میں اپنی پارٹی کے کردار کے جواز پر تقریر شروع کر دی۔
میں اپنے ہی گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی پر بالواسطہ تنقید سن کر حیران رہ گئی۔ یہاں ہم جمہوریت کے خاطر ایک اتحاد کے بارے میں مذاکرات پر اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ اس بحث کے لیے کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یا ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تاہم مجھے ان سیاستدانوں کو اس حالت میں دیکھنا عجیب لگا کہ میرے والد کے دشمن آج اس کے پیالوں میں کافی پی رہے تھے، اس کے ٹیلی فون پر اپنے دوستوں کو ہیجان خیز پیغام دے رہے تھے کہ ہاں میں 70 کلفٹن میں بیٹھا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ مسز بھٹو ہی کا گھر ہے۔ آخرکار 2 فروری 1981 کو تحریک بحالیہ جمہوریت کی پیدائش ہوئی۔ MRD کے منشور پر دستخط ہونے کی خبر جب لوگوں نے BBC کی نشریات پہ سنی تو پاکستان کے طول و عرض میں برقی رو کی طرح دوڑ گئی۔ اس خبر نے لوگوں کو ایک نفسیاتی حوصلہ دیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ ماشاء اللہ حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کا ابتدائیہ ہے۔ بے چینی جلد ہی سندھ اور پنجاب میں پھیل گئی، جہاں یونیورسٹی پروفیسرز، وکلاء اور ڈاکٹرز ابھرتی ہوئی تحریک کے احتجاج میں جوق شامل ہوتے چلے گئے۔ ضیاء سمجھ گیا تھا کہ وہ شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے پورے پاکستان میں تمام یونیورسٹیاں بند کر دی اور 5 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر پابندی لگا دی، لیکن مظاہرے جاری رہے۔ 2 مارچ 1981 میں 70 کلفٹن میں اپنے رہائشی کمرے میں پارٹی کارکنوں کے ایک گروہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ ابراہیم خان ہے جو کراچی میں رائٹرز کا نمائندہ ہے۔ آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ کون سی خبر؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک طیارہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ کس نے اغوا کیا ہے؟ میں تلملا کر پوچھتی ہوں۔ PIA کا طیارہ اس سے قبل کبھی اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ اغوا کنندگان کون ہیں، وہ طیارے کو کہاں لے جا رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو باخبر رکھوں گا، لیکن کیا آپ مجھے اپنے رد عمل بتا سکیں گی؟ ہمارا ایک طیارہ اغوا کر لیا گیا ہے، مجھے بھی صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس طیارے کے اغوے کی ذمہ داری الذوالفقار نامی تنظیم نے قبول کی تھی، جس کے رہنما میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو تھے۔ طیارے کے اس اغوا نے MRD کی کمر توڑ دی اور تحریک آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ اس تحریک نے 1983 میں دوبارہ جنم لیا اور 12 اگست کو کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ 14 اگست کی صبح 11 بجے تحریک کے رہنما اور کارکن مزار قائد پر حاضری دیں گے اور وہاں تحریک کے رہنما خطاب فرمائیں گے۔ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد مزار قائد پر پہنچ گئی، جن کی قیادت غلام مصطفیٰ جتوئی، معراج محمد خان کر رہے تھے۔ اس موقع پر ضیاء حمایت تحریک اور انجمن اتحاد المسلمین کے جلوس بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد MRD کے کارکنوں اور ضیاء حمایت تحریک کے حامیوں میں تصادم شروع ہو گیا، جس کا احوال پروفیسر غفور احمد نے اپنی کتاب جنرل ضیاء کے آخری 10 سال اشاعت اول جولائی 1993 جنگ پبلیشر لاہور کے صفحہ نمبر 138 سے 139 پر یوں بیان کیا ہے۔ پاکستان کی 36 سالہ تاریخ میں پہلی بار یوم پاکستان کے مقدس موقع پر مزار قائد کے ارد گرد ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مارشل لا دور میں وجود میں آنے والی ضیاء حمایت تحریک کے کارکنان تقریباً 30 ٹرکوں اور ویگنوں پر سوار ہو کر صبح 8 بجے ہی مزار قائد پر پہنچ گئے۔ ان ٹرکوں اور گاڑیوں پر
صدر ضیاء کی تصویروں اور بڑے بڑے پوسٹر چسپاں تھے۔ ان کارکنوں نے مزار کے احاطے میں اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ بعد میں جیسے ہی MRD کے افراد وہاں پہنچے تو ان کے اور ضیاء حمایت تحریک کے کارکنوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ لاٹھیوں اور لوہے کی سلاخوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ بعض افراد چھرے لہرا رہے تھے۔ اس ہڑنگ بنگ میں قومی پرچم پیروں تلے روندے گئے اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر پتھر، جوتیاں اور چپل برسا رہے تھے۔ صبح 10 بجے سے 1 بجے دن تک یہ تصادم ہوتا رہا۔ پولیس بڑی تعداد میں موجود تھی لیکن وہ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کی جانب سے دونوں گروہوں کو من مانی کرنے کی کھلی چھوٹ تھی۔ ایک گروہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا تو دوسرا گروہ پاکستان کا مطلب کیا غنڈہ گردی ماشاء اللہ کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے اختیار کیے جانے والا یہ رویہ قابل مذمت تھا۔ روزنامہ ڈان میں اس واقعے کے حوالے سے شائع ہونے والی پریس نوٹ کا متن کچھ یوں ہے۔ 14 اگست 1983 صبح 11 بجے کالعدم سیاسی پارٹیوں کے کچھ کارکنوں نے مزار قائد پروٹیکشن ایکٹ 1971 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزار پر تقاریر اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مزار پر فاتح خوانی کے لیے آنے والے افراد نے ان کے اس عمل کے خلاف اعتراض کیا تو نتیجے میں دونوں گروہوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ بعد ازاں کارکنوں نے مزار سے باہر نکل کر پتھراؤ شروع کر دیا جس کے سبب اسٹریٹ لائٹس اور ایک بینک کے شیشوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے ان افراد کو منتشر کر دیا اور واقعے کا مقدمہ مزار قائد آرڈیننس کے تحت درج کر لیا گیا۔ MRD کی تحریک 1983 کے بعد پورے سندھ میں پھیل گئی۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کے رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی نے نومبر 1983 میں تحریک کو معطل کرنے کا بیان جاری کیا جس کے بعد تحریک اختتام کو پہنچی۔ MRD کی تحریک پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہم آپ کے لیے مزید مستند معلومات پر مبنی ویڈیو تشکیل دے سکیں اور آگاہی کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں آپ بھی تعاون کیجیے۔ شکریہ۔